پہلے اباب اجراس اجراس اباب تواہین۔ بچوں آج ہم پڑھیں گے دانتوں کے نقشے کے بارے میں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دانتوں کا نقشہ۔ تو سب سے پہلے ہے ثنایا علیہ۔ یہ ثنایا علیہ ہے، یہ رباعی ہیں، رباعی، یہ انیاب، یہ زواحق، یہ طواحن، پھر نواجز۔ ان سارے جو اندر والا حصہ ہے نا اس کو بولتے ہیں اضراس، اضراس۔ تو یہ آپ کو امید ہے نام سارے یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نواجز، طواحن، زواحق، انیاب، رباعی، ثنایا سفلی، ثنایا علیہ۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ثنایا علیہ۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے سامنے کے دو دانت، اوپر والے سامنے کے دو دانت ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ثنایا سفلی نیچے والے سامنے کے دو دانت، رباعی ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے چار دانت، انیاب رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے نوک دار چار دانت، زواحق انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے کی چار داڑھیں، طواحن زواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے کی 12 داڑھیں یعنی ہر جانب 3 داڑھیں، نواجز طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے کی آخری 4 داڑھیں، اضراس تمام داڑھوں کا مجموعہ، اضراس اور اس کی واحد ضرس ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ درمیان والا جو حصہ ہے اسے اضراس کہتے ہیں، جہاں میں نے ریڈ کلر کا نشان لگایا ہے۔ اور ثنایا علیہ اوپر والے دو دانت اور ثنایا سفلی کہتے ہیں نیچے والے دو دانت۔ یہ آپ کو زوم کر کے بھی میں دکھا رہا ہوں، یہ جو سکرین پہ زوم ہوئے کھڑے ہیں یہ ثنایا سفلی یعنی نیچے والا جبڑا ہے اس کے سامنے والے دو دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اور ثنایا علیہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ثنایا علیہ ہے، اس کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں رباعی۔ رباعی، اب میں آپ کو رباعی کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بالکل ثنایا سفلی کے طرف جو دانت ہے نا، یہ جو آپ کو سبز کلر کا گرین کلر کا نظر آ رہا ہے اسے رباعی کہتے ہیں، یہ رباعی ہے۔ اور اس سے اگلا دانت جو ہے ہمارا انیاب۔ انیاب کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ انیاب ہے، بالکل رباعی کے ساتھ والا اگلا دانت جو ہے یعنی ثنایا سفلی اور رباعی، اس سے آگے والا جو ہے یہ انیاب ہے۔ یہ ہلکا لیمن کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ ریڈ کلر کی میں نے لکیر بھی ڈالی ہوئی ہے، اسے انیاب کہتے ہیں۔ انیاب کے آگے بالکل آگے زواحق ہے، اور زواحق یہ اس دانت کو نام ہے زواحق، اور اس سے اوپر جو 3 داڑھیں آپ کو نیلے رنگ کی نظر آ رہی ہیں یہ طواحن ہیں، طواحن۔ یہ اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، طواحن یعنی نیچے والے جبڑے میں 6 ہوتی ہیں اور اوپر والے جبڑے میں بھی یہ 6 ہوتی ہیں، ان کو طواحن بولتے ہیں، طواحن۔ اور اس سے جو پیچھے والا دانت ہوتا ہے، داڑھ ہوتی ہے، یہ طواحن، یہ 3 داڑھیں ہیں، داڑھیں، یہ دانت نہیں ہیں، داڑھیں ہیں۔ اور نواجز بھی داڑھ ہے، یہ آخری داڑھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو امید ہے دانتوں کا نقشہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، تو یہ آپ پہچان لیں۔ آگے جو ہے نا سارے دانتوں کو یعنی تمام داڑھوں کا مجموعہ اضراس، یہ میں نے اندر لکھ بھی دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اضراس، یہ تمام داڑھوں کا مجموعہ ہے، اور یہ ضرس اس کا جو ہے نا واحد جو ہے ضرس ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں صفات کے بارے میں۔ صفت کی جمع صفات ہے، حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت پیش آتی ہے، تجوید کی اصطلاح میں اسے صفت کہتے ہیں، جیسے آواز کا بلند ہونا اور قوی ہونا، آواز کا پست ہونا اور آواز کا موٹا یا باریک ہونا وغیرہ۔ صفات کی اب آگے 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ، نمبر 2 صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ صفات جو کسی حرف میں لازمی اور ہمیشہ پائی جائیں، اگر ان میں سے کوئی صفت ادا نہ ہو تو حرف یا تو کسی دوسرے حرف سے بدل جائے یا ناقص ادا ہو، ایسی صفات کو صفات لازمہ، ذاتیہ اور ممیزہ کہتے ہیں۔ صفات عارضہ وہ صفات جو کسی حرف میں عارضی طور پر پائی جائیں،
اور اگر ان میں سے کوئی صفت ادا نہ ہو تو حرف پھر بھی وہی حرف رہے مگر اس کی خوبصورتی باقی نہ رہے، ایسی صفات کو صفات عارضہ، محسنہ اور مزینہ کہتے ہیں۔ صفات لازمہ کا بیان۔ صفات لازمہ کل 17 ہیں جو 2 قسموں پر مشتمل ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اب ہم اگلے صفحے کی طرف جاتے ہیں اور اب آج ہم پڑھیں گے صفات لازمہ متضادہ کے بارے میں۔ وہ صفات جن کے مقابل واقعی کوئی متضاد صفت اور مخالف کیفیت موجود ہو تو ایسی صفات متضادہ یعنی ایک دوسرے کی ضد کہلاتی ہے۔ متضادہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ضد کی جمع ہے۔ تو وہ صفات جن کے مقابل واقعی کوئی متضاد صفت اور مخالف کیفیت، حرف کی مخالف کیفیت اور صفت موجود ہو تو ایسی صفات متضادہ یعنی ایک دوسرے کی ضد کہلاتی ہے۔ صفات لازمہ متضادہ کی تعداد کل 10 ہے جو 5 جوڑوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ہمس و جہر، ہمس و جہر۔ نمبر 2 شدت و رخوت، شدت و رخوت یعنی توسط، استعلاء۔ نمبر 3 استعلاء و استفال، استعلاء و استفال۔ نمبر 4 اطباق و انفتاح، نمبر 4 کون سی ہے؟ اطباق و انفتاح۔ نمبر 5 اذلاق و اسمات، اذلاق و اسمات۔ آگے ہم ہمس کی آپ تعریف پڑھتے ہیں کہ ہمس کسے کہتے ہیں؟ نرم اور ہلکی آواز، یعنی نرم اور ہلکی آواز جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محموسہ۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جو ہے ہمارا جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے فحثہ، فحثہ، شخص سکت، شخص سکت یہ ہے۔ یعنی آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں میں مجموعہ فا، ح، ثا، ہا، شین، خا، صاد، پھر آگے سین، پھر کاف، پھر تا، تا۔ نمبر 2 جہر، زور سے کہنا یعنی بلند آواز سے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب ہے یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ حروف محموسہ کے سوا باقی 19 حروف مجہورہ ہیں اور یہ دونوں صفتیں ہمس و جہر ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ نمبر 3 شدت۔ نمبر 3 کیا ہے؟ شدت یعنی سخت ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شدیدہ۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ ٹھہرتے ہی بند ہو جائے اور اس میں ایک قسم کی سختی ہو۔ ایسے حروف 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8، جن کا مجموعہ ہے آجیدو کا قطبتا، قطبتا، آجیدو کا قطبتا۔ یہ شدت یعنی سخت، جن میں سختی والی سے شدیدہ سختی والی صفت پائی جاتی ہے، اسے ان کا مجموعہ کیا ہے؟ آجیدو کا قطبتا، یعنی حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا، یہ والے حروف۔ اب نمبر 4 ہے رخوت۔ کیا ہے؟ رخوت، نرم ہونا۔ کیا اس کے معنی؟ نرم ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب ہے یہ ہے کہ ان حروف کو، اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ وہ جاری رہے اور
اس میں ایک قسم کی نرمی ہو، وہ جاری رہے اور اس میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ حروف شدیدہ اور متوسطہ کے سوا باقی 16 حروف رخو ہیں۔ ہمس اور جہر کی طرح شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک اور صفت توسط ہے۔ کون سی صفت ہے؟ توسط۔ اب رخوت کا بیان پورا ہوا، آج ہم ابھی توسط کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ توسط کہتے ہیں درمیان میں ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو متوسطہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز نہ تو پوری طرح جاری رہے اور نہ پوری طرح بند ہو۔ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ لن عمر، لام، لام، نون، عین، میم، را۔ لن عمر۔ واضح رہے کہ توسط کو الگ صفت شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں کچھ شدت اور کچھ رخوت ہے، کچھ شدت ہے اور کچھ رخوت ہے۔ گویا کہ یہ صفت شدت اور رخوت کی درمیانی کیفیت ہے۔ نمبر 5 استعلاء، یعنی بلند ہونا، اونچا ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز، یعنی میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اب ہم جاتے ہیں نمبر 6 کی طرف، استفال۔ استفال کا معنی ہے نیچے رہنا۔ کیا معنی ہے؟ نیچے رہنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستفلہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی، اسی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کے سوا باقی 22 حروف مستفلہ ہیں۔ کتنے؟ 22 حروف مستفلہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں استعلاء اور استفال ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اتباق۔ اتباق کسے کہتے ہیں؟ ملنے کو، ملنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ مطبقہ۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے۔ ایسے حروف 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا صاد، دوسرا ضاد، تیسرا طا، پھر لا، لا، لا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو اتباق کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اب ہم نمبر 8 کی طرف جاتے ہیں، انفتاح۔ کیا؟ انفتاح، کھلنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ منفتحہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر تالو سے جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگے یا نہ لگے۔ حروف مطبقہ کے سوا باقی 25 حروف منفتحہ ہیں، منفتحہ۔ اور یہ دونوں صفتیں اتباق اور انفتاح بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اب نمبر 9 اذلاق۔ اذلاق کے معنی ہے پھسلنا، یعنی جس حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مزلقہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹوں کے کناروں سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں۔ ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ ہے فر من لب، یعنی فا، را، میم، نون، لام، با۔ یہ ان کا مجموعہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ 6 حروف ہیں اذلاق کے، یعنی ان میں جو حروف شفویہ ہیں وہ ہونٹوں کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، اور جو شفویہ نہیں ہیں وہ زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں۔ جو شفویہ نہیں ہیں وہ زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 10 اسمات، خاموش کرنا۔ کیا کرنا؟
خاموش کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مصمتہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے۔ حروف مزلقہ کے سوا باقی 23 حروف مصمتہ ہیں۔ کتنے حروف مصمتہ ہیں؟ 23۔ اور یہ دونوں صفتیں اطلاق اور اسمات بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ آگے یہ میں نے نقشہ بنایا ہے، یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نقشہ صفات لازمہ متضادہ کا ہے۔ استعلاء، خص ضغط قص، شدت اجد کا قطبت، اطباق، صاد، غاد، طا، ظا، اور اس کے نیچے ہے توسط والے حروف ہیں لن، عمر، رخوت باقی حروف، استفال باقی حروف، انفتاح باقی حروف، اطلاق، فر من لب، اسمات باقی حروف، اور آگے ادھر ہمارے جو دوسرے ہیں ہمس، فحسہ شخص سکت، جہر باقی حروف۔ یہ آپ نے نقشہ دیکھ لیا ہے صفات لازمہ متضادہ کا، اس کا اسکرین شاٹ لیں اور انہیں یاد کریں۔ آگے ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ، ایسی صفات جن کے مقابل کوئی متضاد صفت اور مخالف کیفیت موجود نہ ہو تو وہ صفات غیر متضادہ کہلاتی ہے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کل 7 ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صفیر یعنی سیٹی کی آواز۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا یہ مطلب ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح ایک تیز آواز نکلتی ہے۔ ایسے حروف 3 ہیں۔ کون کون سے؟ ز، سین، سیٹی کی آواز، سین، صاد، صاد، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زا، سین، صاد، یہ سیٹی والے حروف ہیں۔ نمبر 2، حروف قلقلہ۔ قلقلہ کہتے ہیں حرف کے ہلانے کو، حرکت دینے کو۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون میں، کب؟ حالت سکون، جب یہ ساکن ہوں، جب ان کے اوپر جزم ہو تو مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے۔ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جد، قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، یعنی جب ساکن حرف ہوں، ان میں سے کوئی حرف بھی ساکن ہو تو اس کو ہلا دینا یعنی زبان کو تھوڑا جنبش دینا، یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ لین کے معنی نرمی کے ہیں۔ لین کے معنی کیا ہے؟ نرمی کے، نرم ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ ان حروف کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے۔ ایسے حروف 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، جبکہ ان سے پہلے والے حرف پر فتحہ یعنی زبر ہو، جیسے خوف، جیسے قریش۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین ہوگی، یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین ہوگی۔ آگے مثالیں بتائی ہیں، خوف، قریش، تو یہ ہے۔ نمبر 4 ہے انحراف یعنی ہٹنا۔ انحراف کا معنی کیا ہے؟ ہٹنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف منحرفہ کہتے ہیں۔ حروف منحرفہ 2 ہیں، لام اور را۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کے وقت لام میں تو زبان کے کنارے کی طرف اور را میں کچھ زبان کی پشت کی طرف اور کچھ لام کی طرف کیا میلان پایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انحراف، اور یہ 2 حرفوں میں ہے، لام اور را۔ آگے نمبر 5 تکریر۔ تکریر کہتے ہیں دوہرا کرنا، دہرانا، دوہرا کرنا، دہرانا، بار بار دہرانا، بار بار پڑھنا۔ یہ صفت صرف حرف را میں پائی جاتی ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ را کی ادائیگی کے وقت زبان میں ایک رعشہ یعنی لرزہ ہوتا ہے، لرزہ، کپ کپی سی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت آواز میں تکرار کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس میں تکرار ظاہر کی جائے، یعنی تکرار ظاہر نہیں کرنی بلکہ اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ را مشدد ہی کیوں نہ ہو، اگر کہ را مشدد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6 تفشی
یعنی پھیلنا، کسی چیز کو پھیلانا، یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے۔ کون سے حرف میں؟ شین۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ شین کی ادائیگی میں آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ نمبر 7 استطالت، طویل ہونا، یہ صفت صرف حرف غاد میں پائی جاتی ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ غاد کی ادائیگی میں شروع مخرج سے آخر تک، یعنی حافہ لسان کے شروع سے آخر تک آواز کو امتداد رہتا ہے، یعنی مخرج کے طویل ہونے کے ساتھ پورے مخرج میں آواز جاری رہنے کی وجہ سے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں نقشہ صفات لازمہ غیر متضادہ۔ یہ نمبر 1 صفیر، زا، سین اور صاد، جس میں سیٹی کی آواز ہے، ز، سین، صاد۔ پھر حروف قلقلہ، قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ پھر حروف لین، واو اور یا۔ پھر انحراف، لام اور را۔ پھر تکریر، را۔ پھر تفشی، شین۔ پھر استطالت، غاد۔ یہ نقشہ صفات لازمہ غیر متضادہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ اسکرین شاٹ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں اور دیکھ لیں توجہ کے ساتھ۔ آگے ہم پڑھیں گے صفات لازمہ کل 17 ہیں۔ صفات لازمہ کتنے ہیں؟ کل 17 ہیں، جن میں سے یہ دیکھ لیں، میں نے زوم بھی کر کے آپ کو دکھا دیا، 17 ہیں، جن میں سے 11 صفات قوی اور باقی 6 صفات ضعیف ہیں۔ اس کی تفصیل در ذیل ہے۔ قوی صفات: نمبر 1 جہر، نمبر 2 شدت، نمبر 3 استعلاء، نمبر 4 اتباق، نمبر 5 اسمات، نمبر 6 صفیر، نمبر 7 قلقلہ، نمبر 8 انحراف، نمبر 9 تکریر، نمبر 10 تفشی، نمبر 11 استطالت۔ ضعیف صفات: نمبر 1 ہمس، نمبر 2 رخوت، نمبر 3 استفال، نمبر 4 انفتاح، نمبر 5 اذلاق، نمبر 6 لین۔ ٹھیک ہے جی، یہ ضعیف صفات اور قوی صفات۔ تو اب قوی صفات 11 ہیں اور ضعیف صفات کتنی ہیں؟ 6۔ صفات کی مذکورہ بالا تقسیم کی وجہ سے تمام حروف ہجا قوت اور ضعف کے اعتبار سے در ذیل 5 اقسام میں منقسم ہیں۔ قوی حروف: وہ حروف جن میں تمام صفت قوی ہوں یا صرف ایک صفت ضعیف ہو اور باقی صفات قوی ہوں، جیسے طا، وا، ضاد، قاف۔ قوی حروف: وہ حروف جن میں قوی صفات زیادہ اور ضعیف صفات کم ہوں، جیسے جیم، دال، صاد، غین، حمزہ۔ سمجھ میں آگے؟ وہ اقوا حروف اور یہ قوی حروف۔ آگے متوسط حروف: وہ حروف جن میں قوی اور ضعیف صفات برابر ہوں، جیسے با، را، زا، عین۔ ضعیف حروف: وہ حروف جن میں ضعیف صفات زیادہ اور قوی صفات کم ہوں، جیسے الف، تا، خا، ذال، ذال، سین، شین، کاف، لام، واو، یا۔ اضعف حروف: وہ حروف جن میں تمام صفات ضعیف ہوں یا صرف ایک صفت قوی ہو اور باقی صفات ضعیف ہوں، جیسے فا، حا، سا، ہا، نون، میم۔ اب ہم آگے چلتے ہیں حروف ہجا میں پائی جانے والی صفات لازمہ کا نقشہ اور کیفیات۔ یہ آپ دیکھ لیں، نمبر شمار بھی لگا دیے گئے ہیں اور حروف بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ متضادہ صفات، غیر متضادہ صفات، متضادہ، غیر متضادہ، کل اور کیفیات، یہ ساری لکھ دی ہے۔ آپ اس کو توجہ سے دیکھیں گے، ہر حرف میں جو جو صفت ہے وہ اس کا نقشہ بنا دیا ہے آپ کے سامنے، اوپر میں نے تفصیل سے بھی بتا دیا ہے۔ اب اس کو آپ تسلی سے دیکھیں اور اس کا اسکرین شاٹ لیں
اور ان کو یاد کریں کہ کس کس حرف میں کون کون سی صفت پائی جاتی ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے متفرق قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ متفرق قواعد میں تفخیم کے مراتب، حروف مفخمہ، حروف مخفمہ، مفخمہ، حروف مفخمہ، مفخمہ میں تفخیم کے مراتب کی دو قسمیں ہیں۔ مخفمہ کیا ہے؟ مخفمہ میں تفخیم کیا لفظ ہے؟ تفخیم کی مراتب کی دو قسمیں ہیں۔ ذات کے اعتبار سے تفخیم کے مراتب، نمبر 2 احوال کے اعتبار سے تفخیم کے مراتب۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے تفخیم کے مراتب، نمبر 2 احوال کے اعتبار سے تفخیم کے مراتب۔ ذات کے اعتبار سے تفخیم سے مراد ایسی تفخیم ہے جو حروف مخفمہ کی ذات میں داخل ہو، یعنی حروف مخفمہ کو الف مدہ کے ساتھ ادا کرنے کے بعد جب ان کا باہم موازنہ کیا جائے تو بعض حروف کی تفخیم دوسرے بعض سے زیادہ محسوس ہوگی، لہذا حروف مفخمہ میں بالاتفاق سب سے زیادہ مفخم حرف لفظ اللہ کا لام ہے، جب اس سے پہلے فتح یا ضمہ ہو، یعنی جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتحہ یا ضمہ یعنی زبر یا پیش ہو، جیسے اللہ، رسول اللہ، پھر بالترتیب طا، ظا، ضاد، صاد، را، قاف، غین اور خا ہیں، جبکہ الف تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے اپنے ماقبل حرف کے تابع ہوتا ہے۔ احوال کے اعتبار سے تفخیم کے مراتب، احوال کے اعتبار سے تفخیم سے مراد ایسی تفخیم ہے جو احوال کے بدلنے سے بدلتی ہو۔ اس اعتبار سے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفخیم کے کل 5 مراتب ہیں۔ کتنے مراتب ہیں؟ 5۔ کس کے نزدیک؟ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی پر جمہور مجودین کا اتفاق ہے۔ نمبر 1 مرتبہ اول، وہ حرف مفخم جو الف مدہ کے ساتھ ہو، جیسے طال، قال۔ نمبر 2 مرتبہ دوم جو ہے وہ حرف مفخم حرف مفخم جو مفتوح ہو لیکن اس کے ساتھ الف مدہ نہ ہو، جیسے طعام، جیسے قد جو مفتوح ہو لیکن اس کے ساتھ الف مدہ نہ ہو، جیسے طعام بنے گا۔ نمبر 3 مرتبہ سوم، وہ حرف مفخم جو مضموم ہو، جیسے طوا، قل۔ یہ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ نمبر 4 مرتبہ چہارم، وہ حرف مفخم جو ساکن ہو، جیسے نطمع، نطعم، اطعام، مقتل، مقتا، اقتل، اقرأ۔ نمبر 5 مرتبہ پنجم، وہ حرف مفخم جو مکسور ہو، جیسے قیل، قیل۔ مکسور کا معنی کیا ہے؟ زیر کے ہیں۔ مکسور کا معنی کیا ہے؟ زیر کے ہیں۔ یہ نیچے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ قلقلہ کے مراتب، بعض قراء اکرام کے نزدیک حروف قلقلہ میں ذات کے اعتبار سے قلقلہ مساوی ہوتا ہے، جبکہ جمہور قراء اکرام کے نزدیک حروف قلقلہ میں سے قاف میں قلقلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد قا میں، جبکہ باقی 3 حروف میں قلقلہ مساوی ہوتا ہے یعنی برابر ہوتا ہے۔ احوال کے اعتبار سے قلقلہ کے مراتب، احوال کے اعتبار سے قلقلہ کے مراتب 5 ہیں۔ نمبر 1 مرتبہ اول، حرف مقلقل، حرف مقلقل مشدد موقوف ہو، جیسے وتب۔ 2 مرتبہ دوم، حرف مقلقل ساکن موقوف ہو، جیسے کسب سے کسب۔ نمبر 3 مرتبہ سوم، حرف مقلقل مشدد غیر موقوف ہو، جیسے تبت۔
نمبر 4 مرتبہ چہارم حرف مقلقل ساکن غیر موقوف ہو جیسے حبل۔ نمبر 5 پنجم مرتبہ پنجم حرف مقلقل متحرک ہو جیسے بالغ بالغ۔ اور یہ اوپر والا مرتبہ جو ہے نمبر 1 وتب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہم آگے چلتے ہیں لام کی تعریف۔ وہ زید لام جو کسی اسم نقرہ کے شروع میں آ کر اسے معرفہ بنا دے اور اس سے پہلے حمزہ وصلی ہو تو اسے لام تعریف یا لام کہتے ہیں۔ اس کے 2 احکام ہیں۔ اس کے کتنے احکام ہیں؟ 2۔ اس کے 2 حکم ہیں، ایک ہے اظہار، دوسرا ہے ادغام۔ نمبر 1 لام کی تعریف کا اظہار۔ لام کی تعریف کا اظہار 14 حروف میں ہوتا ہے۔ ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں جن کا مجموعہ ابغ حجک وخف عقیمہ وخف عقیمہ۔ یہ ابغ حجک وخف عقیمہ حروف قمریہ میں لام کی تعریف کے اظہار کی وجہ سے یہ لام تعریف پڑھا جاتا ہے، جیسے القرآن الکریم، جیسے القرآن الکریم۔ لام نمبر 2 لام تعریف کا ادغام۔ لام تعریف کا ادغام بھی 14 حروف میں ہوتا ہے۔ ان حروف کو حروف شمشیہ کہتے ہیں۔ حروف شمشیہ یہ ہیں تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ لام تعریف کا حروف شمشیہ میں ادغام تام کی وجہ سے ہے۔ یہ لام تعریف نہیں پڑھا جاتا، یہ لام نہیں پڑھا جاتا، اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ جیسے الشمس، الشمس، جیسے السماء، یہ مثالیں ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں حمزہ کی طرف۔ اب کدھر جاتے ہیں ہم؟ حمزہ کی طرف۔ تو حمزہ کی درج ذیل 2 اقسام ہیں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی وہ حمزہ جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہو اور کبھی کبھی حذف نہیں ہوتا، اسے حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ جیسے اطغیتہ، جیسے القیا، جیسے اخرج انذر، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ جو کلمہ کے شروع میں آئے تو پڑھا جائے، جیسے ارجعی، لیکن اگر عبارت کے درمیان میں آئے تو حالت وصل میں گر جاتا ہے، اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ جیسے امر تابو فانفجرت۔ آگے حمزہ وصلی کی حرکت کی پہچان۔ لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے الحمد، الحمد، الرحمن۔ نمبر 2 درج ذیل 7 اسماء ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے۔ اسم، ابن، ابنہ، امرأ، امرأۃ، اثنا، اثنتا، یہ 7 نام ایسے ہیں، یہ 7 نام ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے۔ نمبر 3 اگر حمزہ وصلی فعل کے شروع میں ہو تو فعل کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا، لہٰذا اگر فعل کا تیسرا حرف مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم پڑھا جائے گا، جیسے اقتلوا، ادخلوا۔ لیکن اگر فعل کا تیسرا حرف مفتوح یا مکسور ہو تو پھر حمزہ وصلی مکسور پڑھیں گے، جیسے اہدنا، اذهب۔ نوٹ: درج ذیل 4 افعال ایسے ہیں ان میں فعل کے تیسرے حرف پر پیش ہے، لیکن اس کے باوجود حمزہ وصلی مضموم ہونے کی بجائے مکسور ہے۔ یہ مستثنیات کے قبیل سے ہے: امشو، ایتو، اقضو، ابنو، یہ 4۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اجتماع ساکنین، 2 ساکن حرفوں کا ایک ساتھ جمع ہونا اجتماع ساکنین کہلاتا ہے۔ مثلا الآن، الآن۔ اجتماع ساکنین کی 2 قسمیں ہیں: اجتماع ساکنین فی کلمہ، اجتماع ساکنین فی کلمتین۔ اجتماع ساکنین فی کلمہ جب 2 ساکن حرف، جب 2 ساکن ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، جب 2 ساکن ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، یعنی وہ حروف جن کے اوپر جزم ہے، تو اسے اجتماع ساکنین فی کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے غالن،
اس کی درج ذیل 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت 2 ساکن ایک کلمے میں جمع ہوں جن میں پہلا ساکن حرف مدہ اور دوسرا ساکن اصلی ہو، جیسے دابہ کہ اس میں پہلا ساکن الف مدہ اور دوسرا ساکن اصلی با ہے۔ آنا کہ اس میں پہلا ساکن الف مدہ اور دوسرا ساکن اصلی لام ہے۔ یہ پہلی صورت تھی۔ اب دوسری صورت 2 ساکنین ایک کلمے میں جمع ہوں جن میں پہلا ساکن حرف مدہ اور دوسرا ساکن عارضی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے یعلمون کہ اس میں پہلا ساکن واو مدہ اور دوسرا ساکن عارضی ہے، دوسرا ساکن نون عارضی ہے۔ دوسرا ساکن کون سا ہے؟ نون عارضی۔ عقاب کہ اس میں پہلا ساکن الف مدہ اور دوسرا ساکن با عارضی ہے۔ قدیر کہ اس میں پہلا ساکن یا مدہ اور دوسرا ساکن جو ہے وہ را عارضی ہے۔ اب تیسری صورت کی طرف جاتے ہیں۔ 2 ساکن ایک کلمے میں جمع ہوں جن میں پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو اور دوسرا ساکن عارضی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے والعصر کہ اس میں پہلا ساکن صاد اور دوسرا ساکن را عارضی ہے۔ والفجر کہ اس میں پہلا ساکن جیم اور دوسرا ساکن را عارضی ہے۔ خوف کہ اس میں پہلا ساکن واو اور دوسرا ساکن فا عارضی ہے۔ اب آپ کو میں تینوں صورتوں کا حکم بتاتا ہوں۔ اجتماع ساکنین فی کلمۃ کی مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں دونوں ساکن اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ نوٹ: واضح رہے کہ اجتماع ساکنین فی کلمۃ کو اجتماع ساکنین علی حدہ یعنی علی حالتہ بھی کہتے ہیں، علی حالتہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اجتماع ساکنین فی کلمتین 2 ساکن 2 کلموں کے درمیان اگر اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے اجتماع ساکنین فی کلمتین کہتے ہیں، جیسے من الحی۔ اس کی کل 7 صورتیں ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلی صورت پہلا ساکن اگر حروف مدہ ہو تو اسے حذف کر دیا جائے گا، جیسے واستبق الباب فی الارض واقیموا الصلاۃ۔ دوسری صورت پہلا ساکن اگر جمع کا میم ہو تو اسے ضمہ دیا جائے گا، جیسے هم الذین معهم الکتاب علیکم القتال علیکم القتال۔ تیسری صورت پہلا ساکن اگر واو لین جمع ہو تو اسے ضمہ دیا جائے گا، جیسے یروا العذاب رأوا الآیات وآتوا الزکاة وآتوا الزکاة۔ کیا لفظ ہے؟ وآتوا الزکاة۔ چوتھی صورت پہلا ساکن اگر من کا نون ہو تو اسے فتحہ دیا جائے گا، جیسے من اللہ، من الناس، من السماء۔ پانچویں صورت پہلا ساکن اگر الف لام میم کی میم ہو تو اسے بھی فتحہ دیا جائے گا، جیسے الف لام میم اللہ۔ چھٹی صورت پہلا ساکن تنوین کا نون ہو تو اسے ہمیشہ کسرہ دیا جائے گا، جیسے عادن الاولی لوط المرسلین فتنۃ انقلب فتنۃ انقلب۔ ساتویں صورت اگر پہلا ساکن مذکورہ بالا صورتوں میں سے نہ ہو تو اسے کسرہ دیا جائے گا، جیسے انذر الناس ام ارتابوا ان ارتبتم۔ نوٹ: واضح رہے کہ اجتماع ساکنین فی کلمتین کو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ یعنی علی غیر حالتہ بھی کہتے ہیں۔ ہائے ضمیر عربی کے اعتبار سے واحد مذکر غیب کی ضمیر ہا کو ہائے ضمیر کہتے ہیں، جیسے کتابہ، اس کی کتاب ہائے ضمیر کے 2 قاعدے ہیں۔ ہائے ضمیر کی حرکت کا قاعدہ نمبر 1، نمبر 2 ہائے ضمیر کے صلہ
اور عدم صلہ کا قاعدہ، صلہ اور عدم صلہ کا قاعدہ۔ ہائے ضمیرہ کی حرکت کا قاعدہ۔ نمبر 1، ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو یا ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، جیسے بھی ہی، فی ہی۔ اگر ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر، نمبر 2، اگر ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، جیسے لہو، جیسے وَمُرَأَتُهُ۔ نوٹ: قرآن پاک میں درج ذیل 5 کلمات ایسے ہیں جو مذکورہ بالا قاعدے کے خلاف مستثنیات کے قبیل سے آئے ہیں۔ ارجح نمبر 1، القہ نمبر 2، علیہ اللہ نمبر 3، وما انسانیہ نمبر 4، ویتقہ نمبر 5۔ ہائے ضمیر مکسور ہونے کی بجائے ساکن ہے، ہائے ضمیر مکسور ہونے کی بجائے ساکن ہے، یہ نمبر 1 اور 2 میں ہے۔ ہائے ضمیر مکسور ہونے کی بجائے مضموم ہے، یہ نمبر 3 میں ہے۔ ہائے ضمیر مضموم ہونے کی بجائے مکسور ہے، یہ نمبر 5 میں ہے۔ ہائے ضمیر کے صلہ اور عدم صلہ کا قاعدہ۔ صلہ سے مراد کھینچنا، صلہ سے مراد کیا ہے؟ کھینچنا، اور عدم صلہ سے مراد نہ کھینچنا ہے۔ اگر ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد والے دونوں حروف متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کھینچ کر پڑھی جائے گی، جیسے انہ فی عذابہ احد۔ نمبر 2، اگر ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد والے دونوں حروف متحرک نہ ہوں بلکہ یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک حرف ساکن ہو تو ہائے ضمیر بغیر کھینچے پڑھی جائے گی۔ ابھی میں آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں، جیسے منہ الانہار، لہ الحق فیہ ہدی۔ قرآن پاک میں درج ذیل 2 کلمات ایسے ہیں جیسے ہائے ضمیر مذکورہ بالا قاعدے کے خلاف یعنی مستثنیات کے قبیل سے ہے آیا ہے، وہ دونوں کلمات درج ذیل ہیں۔ مستثنیات۔ نمبر 1، یرزاہ لکم، اس کلمے میں ہائے ضمیر کو کھینچ کر پڑھنے کی بجائے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نمبر 2، فیہ مہانا، اس کلمے میں ہائے ضمیر کو بغیر کھینچے پڑھنے کی بجائے کھینچ کر پڑھیں گے، فیہ مہانا، فیہ مہانا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہم پڑھیں گے سجدہ تلاوت کے بارے میں۔ تو بچوں، کل سجدے جو ہیں قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن پاک میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیت کے اختتام پر سجدہ لکھا ہوا ہے۔ ایسی تمام آیات سجدہ کہلاتی ہیں۔ ان کی تلاوت یا سماعت سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ان 14 مقامات پر سجدہ کرنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ ان آیات کا حوالہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سورۃ الاعراف، یہ دیکھ لیں۔ پھر سورۃ النحل آیت نمبر 50، سورۃ مریم آیت نمبر 58، سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، سورۃ السجدہ آیت نمبر 15۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 ہے۔ نمبر 9، سورۃ السجدہ آیت نمبر 15۔ نمبر 11، نمبر 1، سورۃ الاعراف آیت نمبر 206۔ نمبر 3، سورۃ النحل آیت نمبر 50۔ نمبر 2 ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 15۔ نمبر 3 ہے سورۃ النحل آیت نمبر 50۔ نمبر 4 ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 109۔ پھر نمبر 5 ہے سورۃ مریم آیت نمبر 58۔ پھر نمبر 6 ہے سورۃ الحج آیت نمبر 18۔ پھر سورۃ 9 ہے سورۃ السجدہ آیت نمبر 15۔ اور نمبر 8 ہے سورۃ النمل آیت نمبر 26۔ اور 10 ہے سورۃ الصاد آیت نمبر 24۔
اور 11 ہے سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 38، 12 ہے سورۃ النجم آیت نمبر 62، اور 13 ہے سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21، 14 ہے سورۃ العلق آیت نمبر 19۔ نوٹ: سورۃ الحج آیت نمبر 77 پر سجدہ کرنا اختلافی ہے۔ حضرات احناف کے نزدیک سورۃ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سجدہ سے مراد نماز کا سجدہ ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، دعائے سجدہ تلاوت۔ یہ آپ دعا دیکھ لیں، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب ما یقول فی سجود القرآن، حدیث نمبر 3443 حدیث حسن صحیح۔ ترجمہ: میرے چہرے نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، اور اپنی خاص حفاظت اور امداد کے ساتھ کان اور آنکھیں کھولیں۔ بابرکت ہے اللہ تعالی جو بہترین خالق ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وزع انی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 579، المستدرک الحاکم 799 حدیث حسن صحیح۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو اس کے سبب میرے لیے اپنے پاس ثواب لکھ لے، اور اس کی وجہ سے میرے گناہ دور کر دے، اور اس کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر لے، اور مجھ سے ایسے قبول کر جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا۔ مذکورہ بالا دعائیں احادیث سے ثابت ہیں، ان کا یاد کرنا اور پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ 3 بار سجدہ کی دعا سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ختم قرآن کا طریقہ، قرآن پاک کا ختم کیسے کیا جائے۔ ختم قرآن کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس مجلس میں قرآن پاک ختم کیا جائے اسی مجلس میں دوسرا قرآن پاک شروع کر دیا جائے۔ اس عمل کو الحال المرتحل کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ایسا اترنے والا جو اترتے ہی پھر سفر کر دے۔ الحال المرتحل والے عمل کو حدیث میں افضل الاعمال بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق دے اور تلاوت قرآن کریم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، کہہ دو آمین۔ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہونے والی کمی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ختم قرآن کی دعاؤں میں درج ذیل دعا بہت مشہور ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمتا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ قبر میں میری گھبراہٹ کی غمخواری کیجیے، یعنی میری گھبراہٹ کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم کی بدولت مجھ پر رحم فرمائیے اور اس کو میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دیجیے۔ امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دیجیے۔ اے اللہ مجھے اس قرآن پاک میں سے جو کچھ بھول گیا ہے وہ یاد کروا دیجیے، اور جو کچھ مجھے معلوم نہیں وہ سکھا دیجیے، اور مجھے شب و روز دن رات اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے رب العالمین اس قرآن کو میرے حق میں حجت یعنی سفارش بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔
بجاہ النبی الکریم۔ یہ تھا ہمارا جو ہے نا تجوید کے کچھ قواعد میں نے بتائے تھے آپ کو۔ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو قرآن پاک کی صفات اور ان سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا قرآن پاک کو ختم کیسے کیا جائے۔ یعنی میں نے بتایا ہے کہ الحال المرتحل، یعنی ایک قرآن پاک یا ختم ہو تو دوسرا شروع کر دیا جائے، یعنی اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ ایسا اترنے والا، ایسا پڑھنے والا جب وہ اپنے سفر کو ختم کرے تو پھر فوراً سفر آگے شروع کر دے، اسے کہتے ہیں الحال المرتحل۔ تو یہ تھا میرا آج کا جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں میں نے عرض کیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کو یاد کرنے کی اور اس طریقے سے قرآن کریم کو اس کی صفات اور مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے نا ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں نے دانتوں کا تعارف بھی کروایا، دانتوں کے نام کیا ہیں وہ بھی بتائے، اور پھر مخارج بتائے، اور پھر مخارج کی صفات کا نقشہ بتایا، اور بتایا کہ کس کس حرف میں کون کون سی صفت ہے، یہ ساری باتیں بتائیں، اور حروف کے قواعد بھی میں نے کچھ بتائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا اپنا قاری محمد عمران۔